السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، آمین۔ شب برات کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین، ہم دیکھیں گے شب برات لوگ جو عبادتیں کرتے ہیں، لوگ اسے مناتے ہیں کس وجہ سے؟ شعبان 15ویں شعبان کی رات کو لوگ شب برات کی رات عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے شعبان کیا ہے، شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان یعنی شعبان کے بعد جو آتا ہے رمضان، وہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہم جتنا چاہیں، مطلب فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم روزہ رکھیں۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین جس کا ہمیں حکم دیتا ہے، جو پالنہار ہے، جن عبادتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بجا لائیں۔ جیسے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں، یعنی ایک مہینہ، پورے مہینہ کے روزے ہم پر فرض ہیں، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان یعنی رمضان سے پہلے والا مہینہ وہ میرا مہینہ ہے، اس میں تم روزے میں رہو، اعمال جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس، وہ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال جائیں، یعنی پیر اور جمعرات کو، یا ہم 1 سے لے کے 15 تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھ سکتے ہو، جتنے چاہے، فرض نہیں ہے، جتنے چاہے، یہ سنت ہے، سنت نبوی ہے، ہم جتنے چاہے 1 سے 15 تک ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بالخصوص صرف ایک روزے 15 شعبان کے روزے رکھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سے 15 تک ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور پھر 16 یعنی یہ جو ہم تاریخ دیکھتے ہیں اردو کی تاریخ ہے، اور 16 شعبان سے ہمیں روزہ ترک کر دینا ہے، یعنی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہم اتنا طاقت آنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں جو فرض روزے ہیں اسے پورا کر سکیں۔ یہ تھے شعبان کی فضیلت۔ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عبادت سے گزارتے تھے، لیکن جو رات کو چراغا قبروں پہ جانا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں، میرے حجرے میں سوئے ہوئے تھے، جب آپ اٹھ کے گئے، قبر کی طرف گئے اور وہاں دعا کی، یا ایسے ہم قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے ہم قبر جا سکتے ہیں، قبرستان جا سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو عائشہ نے شک کی نگاہ سے گئیں کہ کہیں آپ دوسری بیوی کے حجرے میں نہ چلے جائیں۔ جب آپ گئیں، آ کے پھر بستر میں سوئیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی موت کو یاد کرنے، ایسے تو ہمارے نبی موت کو اتنا یاد کیا کرتے تھے، لیکن کسی کو حکم نہیں دیا کہ 15ویں شعبان میں آپ سوئے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ پوری رات عبادت کرتے ہوئے پھر آپ قبرستان گئے، سوئے ہوئے تھے، تو ہم اس رات کو عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ شب برات، جیسے ہم بولتے ہیں کہ شب برات کی رات کو ہی اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نزول کیا، اور اسی رات وہی رات اللہ رب العالمین پہلے آسمان کو آتا ہے۔ ایسے ہی تو ہم اگر دیکھیں تو ہر رات کو اللہ رب العالمین پہلے آسمان کو آتا ہے۔ تہجد کے وقت ہم اللہ رب العالمین کو پکار سکتی ہیں، جو بھی دعا کریں وہ اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے، ٹال سکتا ہے، کہتا ہے کون ہے مجھے مانگنے والے، کون ہے رزق کی تلاش میں، میں انہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہر رات کو، ہر تہائی رات کو پہلے آسمان میں آتا ہے، لیکن اسی وقت بولتے ہیں کہ آسمان کی طرف ہمارے اعمال جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے تقدیر بدلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خود اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے بالخصوص ایک خاص طور پر ایک سورہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین کے میسیجز ہم پر پورے ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تک اپنا میسیج پورا کر دیا اپنے نبی کے ذریعہ سے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں پیدا کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا، اتارا۔ اس قرآن مکمل قرآن کی نزول ہوئی لیلۃ القدر میں، جبکہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے، اللہ رب العالمین کہتا ہے لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے اس کی عبادت، ایک رات کی عبادت۔ اور یہاں دیکھا جائے لیلۃ القدر ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جو آخری عشرہ میں ہم جو جا کر عبادت کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے لیلۃ القدر کیا ہے، ہمیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا ہے کہ ہم عبادت کریں اور اس کا اجر انشاءاللہ اگر ہم پورے طریقے سے تقوی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو ہمیں مل سکتا ہے لیلۃ القدر۔ اگر ہم اس ٹاپک میں جائیں تو وہ الگ ٹاپک بن جاتا ہے کہ اس میں اس کی فضیلت کیا ہے، بس میں بتاؤں گی اس کی فضیلت یہ ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک اگر ہم عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سلام، فرشتے سلام بھیجتے ہیں اس شخص پر جو عبادتوں میں گزارتا ہے اپنی رات طلوع فجر تک۔ لیکن یہاں اگر ایسے ہوتا تو اللہ رب العالمین خود ایک سورہ کرتا انا انزلناہ فی لیلۃ البرات۔ ایسا نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو لیل ایک عربی ورڈ ہے، عربی لفظ ہے، اور برات، لیل اور برات مطلب لیل عربی لفظ ہے، اگر ہوتا تو لیلۃ البرات کہا جاتا، لیکن نبی کی زبان عربی تھے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اگر دیکھیں تو شب ایک فارسی ورڈ ہے، فارسی لفظ ہے، اور برات عربی زبان ہے۔ اگر نبی ہمیں حکم دیتے تو عربی میں ہی دیتے، فارسی اور عربی مکس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے، جو عبادتیں اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہیں، قبولیت والے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین مکمل کر دی ہیں، لیکن پھر بھی ہم بدعتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اے اللہ ہمارے دین کو ثابت قدم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دلوں کو تیرے دین میں ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو الٹ پھیر مت کر، ہم ثابت قدم رہیں اور ہم سے ایسی عبادتیں کرا جو عبادتیں اللہ رب العالمین کو پسند ہو، اور لا الہ الا اللہ کے مطابق ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ کل خود بخود آخری وقت ہمارے زبان سے کلمہ طیبہ نکل جائے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، باپ دادا کے راستے کو چھوڑتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین اور قرآن مجید اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔